بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوتے تھے، مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتے تھے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے، اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کر لاتے تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، مجاہد مسلمانوں کو پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے اور زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینے لے جاتے تھے۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لو۔ میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیداری میں گزاری۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو رات بھر میرا پہرا دیتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ہتھیار کی جھٹکار سنی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون صاحب ہیں؟ آنے والے نے کہا میں ہوں سعد بن ابی وقاص، آپ کا پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ سو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بند، ارپے کا بند، چادر کا بند، کمبل کا بند ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر انہیں نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو اسرائیل اور محمد بن حجاج نے ابو حسان سے معروف نہیں کیا۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بند اور پے کا بند اور کمبل کا بند تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ دے دیا جائے تب تو خوش، جو نہ دیا جائے تو غصے ہو جائے۔ ایسا شخص تباہ سرنگوں ہوا، اس کو کانٹا لگے تو خدا کرے پھر نہ نکلے۔ مبارک ہو وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں غزوہ کے موقع پر اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پر گھومتا ہے اور اس کے قدم گرد آلودہ سے الٹے ہوئے ہیں۔ اگر اسے چوکی پیرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے، اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناسی سے لگا رہے، اگرچہ زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو کہ اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسرائیل اور محمد بن حجاج نے ابو حسان سے یہ روایت مرفوع نہیں بیان کی ہے، اور کہا کہ قرآن مجید میں جو لفظ تاسا آیا ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ فَاتَحَسَمَ اللہ انہیں گرائے ہلاک کرے۔ توبی والی کے وزن پر ہے۔ ہر اچھی اور طیب چیز کے لیے دعویٰ اصل میں جا تھا طیبی، پھر جا کو دودھ سے بدل دیا گیا اور یہ طب سے نکلا ہے۔ میں جزیرہ بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو وہ میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے۔ جرجیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہر وقت انصار کو ایک ایسا کام کرتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جب ان میں سے کوئی مجھے ملتا ہے تو میں اس کی تنظیم و اکرام کرتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر غزوہ کے موقع پر گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطوں کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ موسم گرمی کا تھا۔ ہم میں زیادہ بہتر سایہ جو کوئی کرتا اپنا کمبل تان لیتا۔ خیر، جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکتے تھے، اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے ہی اونٹوں کو اٹھایا، پانی پلایا اور روزے داروں کی خوب خدمت بھی کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور دوسرے تمام کام کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کر لے گئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے، یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دینوں مافیا سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا معافا سے بڑھ کر ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو تو وہ دنیا معافی سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو خیبر کے غزوہ میں میرے کام کر دیا کرے جب کہ میں خیبر کا سفر کروں۔ حضرت ابو طلحہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے بیٹھ کر مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ میں اس وقت ابھی لڑکا تھا، بالغ ہونے کے قریب۔ جب بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا۔ اکثر میں سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض داری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غالب سے۔ آخر ہم خیبر پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ بنت جہشی بن خطبہ رضی اللہ عنہا کے جمال ظاہری و باطنی کا ذکر کیا گیا۔ ان کا شوہر یہودی لڑائی میں کام آ گیا تھا اور وہ ابھی دلہن ہی تھی، اور چونکہ قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اکرام کرنے کے لیے انہیں اپنے لیے پسند فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر وہاں سے چلے۔ جب ہم سدھا صبح پر پہنچے تو وہ حضا سے پاک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاس، کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا تیار
کرا کر ایک چھوٹے سے دسترخوان پر رکھوایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے دو، اور یہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا ولیمہ تھا۔ آخر ہم مدینے کی طرف چلے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کے کوہان کے ارد گرد اپنی عبا سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ سواری پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس طرح ہم چلتے رہتے، اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ عز و جل، میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع معظمہ کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اور اے اللہ، مدینے کے لوگوں کو ان کی مد اور سا میں برکت دیجیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کے حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔